دیکھو جو تمہارے ابواب منتخبہ ہیں یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے چھپے ہوئے، تو اس میں صحیح البخاری میں سے اس طرح انتخاب کیا گیا ہے کہ پہلی جلد میں سے کتاب الایمان مکمل، کتاب العلم مکمل، کتاب المناسک مکمل ہے۔ دوسری جلد میں سے ہے کتاب المغازی مکمل، جو آپ کو مکمل پڑھایا جا چکا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور تیسرے نمبر پر ہے کتاب التوحید۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں اصل اسی کا بیان ہے کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور سنت سے مراد حدیث ہے، کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب قائم کی ہے، اور اس کے بعد کتاب التوحید ہے۔ ہماری مذاہب علوم سہارنپور میں حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگرد رہے اور اپنے وقت کے بڑے محدث امام المحدثین کا لقب ان کو حاصل ہوا، ان کے شاگرد تھے، اور بہت تھوڑی ہی عمر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے ان کو بخاری شریف پڑھانے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت، ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے۔ تو خیر، اب بڑھاپے کے عالم میں بھی حضرت اور دوسری جو بیچ کے ابواب کتابیں آئی ہیں، کتاب التفسیر، کتاب المناقب، ان میں زیادہ کلام نہیں کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں، لیکن ہاں اس بڑھاپے کے عالم میں بھی یہ آخر کی جو کتابیں ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یا کتاب التوحید، علم میں حضرت کچھ کلام کیا کرتے تھے اور کچھ تشریح بتایا کرتے تھے۔ تو اس کا کتاب کا مطلب تو آپ کو بتا دیا، اعتصام بالکتاب والسنہ، یہ باب صاحب مشکات نے بھی قائم کیا ہے۔ مشکات شریف جلد اول میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان، حدیث میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک تم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تب تک کبھی گمراہ نہ ہو۔ لیکن یہ نہ سمجھے دنیا میں ایک فرقہ ہے اہل القرآن اور ایک فرقہ ہے اہل حدیث۔ اہل حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم حدیثی کو مانتے ہیں، جو ائمہ اربعہ نے ان سے مسائل مستنبط کیے ہیں قرآن و حدیث سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں ان چار اماموں کے ماننے والے ہی ہیں جو مسائل میں چار اماموں کی اتباع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی میں وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث پڑھ کر خود مسائل اپنے لیے نکال لے۔ جنہوں نے زندگیاں قرآن و حدیث پر لگائی ہیں ائمہ اربعہ نے، انہوں نے مسائل مستنبط کر کے رکھے ہیں، جو بہشتی زیور میں بھی آپ مسائل پڑھتے ہیں اور دوسری کتابوں میں آتے ہیں۔ تو یہ مسائل انہوں نے نکال کر رکھے ہیں، بس ہمیں تو ان کے مطابق عمل کرنا ہے، تقلید ہمیں کرنی ہے اور تقلید ضروری ہے۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم حدیث خود پڑھتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں۔ اہل القرآن کہتے ہیں نہ ہم کسی امام کو مانتے ہیں نہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم قرآن خود پڑھتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں۔ تو دونوں فرقے گمراہ ہیں، دونوں فرقے گمراہی پر ہیں۔ ہمیں تو قرآن کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ نے جو کچھ مسائل نکالے ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ پہلے بتایا ہوگا، جب امام شافعی فرماتے ہیں جمیع ما تقول الائمہ، جو کچھ ائمہ اربعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل مستنبط کر کے رکھتے ہیں، شرح للسنہ، وہ احادیث شریفہ کی وضاحت ہوتی ہے گویا، وجمیع ما فی السنہ شرح للقرآن، اور جو کچھ احادیث میں آتا ہے وہ قرآن کریم کی وضاحت ہوا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ائمہ اربعہ کہہ رہے ہیں وہ حدیثوں کی وضاحت ہے، جو حدیثوں میں آ رہا ہے وہ قرآن کی وضاحت ہے، تو ہم تو ایک سبھی چیزوں کے مجموعے کو گویا مانتے ہیں۔ یہی انہوں نے باب قائم کیا ہے اعتصام بالکتاب والسنہ کا، کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ چلو اس میں حدیث نمبر 1 پڑھو۔
لأتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت يوم عرفة عرفتها في يوم جمعة. سمعت نساء قيس وقيس طارقا. دیکھو ترجمہ دیکھو. یہ پہلی حدیث کس نے پڑھی؟ ثانیہ نے. چلو دیکھو، ہم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم سے عبداللہ ابن زبیر حمیدی نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہم سے سفیان بن عیینہ نے، اور انہوں نے مسعر بن، اس میں نام آیا تھا پیچھے مسعر کا، بس انہوں نے مسعر سے مسعر وغیرہ سے، اور انہوں نے قیس بن مسلم سے، انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کیا ہے. اور طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی کعب احبار اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے امیر المومنین، تمہارے قرآن میں سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت اترتی، عید اور خوشی کا دن مقرر کر لیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو خوب معلوم ہے یہ آیت کب اور کہاں اتری ہے. عرفہ کے دن، عرفات میں جمعہ کے دن اتری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی سند آگے بیان کی ہے. امام بخاری نے کہا سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث مسعر سے سنی ہے، اور مسعر نے قیس سے، اور قیس نے طارق سے، اور طارق بن شہاب یہ ایک یہودی کعب احبار سے نقل کرتے ہیں. تو اس طریقے پر یہ انہوں نے اس کی سند بیان فرمائی ہے. اب دوسری حدیث پڑھو، دوسری لڑکی. کون پڑھ رہی ہے اب کے؟ اب کی بار مسکان. چلو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغداء حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله. چلو ترجمہ دیکھو. ہم سے یحییٰ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے عقیل بن خالد سے، انہوں نے ابن شہاب سے نقل کیا. ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو انس بن مالک نے خبر دی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنا جو رسول اکرم علیہ السلام کی وفات کے دوسرے دن انہوں نے پڑھا تھا. جب مسلمانوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابو بکر صدیق کے خطبہ سنانے سے پہلے انہوں نے تشہد پڑھا. پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے دنیا کی نعمتوں سے جو تمہارے پاس ہیں وہ نعمتیں زیادہ پسند کی ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی آخرت کی نعمتیں. اور یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین کا سیدھا راستہ دکھلایا. تو اس کو مضبوط تھامے رہو، تم سیدھا راستہ پا جاؤ گے، یعنی وہ راستہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا ہے. تو کتاب کون سی چل رہی ہے؟ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اس حدیث کو لا کر اعتصام بالکتاب والسنہ کو ثابت کر دیا. دیکھو اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ اپنے پیغمبر
کو دین کا سیدھا راستہ اللہ نے دکھلایا ہے، تو اپنے پیغمبر کا راستہ بھی مضبوطی سے تھامے رہو، مراد اس سے وہی قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اب تیسری حدیث پڑھو، تیسری لڑکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کی بات کون پڑھ رہا؟ شبانہ، چلو۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهب عن خالد عن كلمة عن ابن عباس قال زماني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب اللہم علمہ الکتاب، علمه الكتاب۔ اور پہلے ضمنی الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی روایت ہے۔ پوری سند حدثنا سے یہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے وہیب بن خالد نے، وہیب بن خالد پورا نام ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے خالد سے، وہیب بن خالد نے، اور عن خالدین آگے آیا نا، پھر انہوں نے خالد سے نقل کیا، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا، ضمنی الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال، اور یوں دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، اس کو قرآن کا علم دے، اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یہی وجہ تھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی تفسیر میں ایک بڑا مقام حاصل ہوا، اس کی وجہ سے ان کو ترجمان القرآن کا لقب حاصل ہے۔ اس چوتھی حدیث پڑھو، چوتھی بچی۔ یہ امامہ پڑھ رہی لیکن صاف صاف پڑھو زور سے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا ان ابا من حال حدثنا انه سمع ابا بكر قال ان الله يغنيكم او ننساكم بالاسلام صلى الله عليه وسلم۔ قال ابو عبد الله وقع ها هنا یغنیکم وانما هو نعاشکم ينظر في اصل کتاب الاعتصام۔ یہاں انہوں نے کچھ سند پر یہ کلام کیا ہے، باقی ترجمہ حدیث کا دیکھ لو اوپر سے۔ حدثنا سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم سے عبداللہ ابن صباح نے، صباح اس کو صباح ہی پڑھا گیا، صحیح صباح ہے، چلو، ہم سے عبداللہ ابن صباح نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے عوف اعرابی سے سنا تھا، میں نے اس حدیث کو عوف دیہاتی سے سنا تھا، اور انہوں نے ان سے ابو المنہال نے بیان کیا تھا، ان ابو المنہال حدثہ، ان سے ابو المنہال نے اس حدیث کو بیان کیا تھا، اور ابو المنہال کہہ رہے ہیں انہو سمع ابا برزہ، انہوں نے اس حدیث کو ابو برزہ صحابی رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابو برزہ صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے، ابو برزہ صحابی تک انہوں نے نقل کی ہے اس حدیث کو، انہوں نے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، نبی اکرم علیہ السلام تک انہوں نے اس کا سلسلہ اگرچہ نقل نہیں کیا ہے، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، تو ابو برزہ صحابی کہہ رہے ہیں، ظاہر انہوں نے یہ بات، یہ حضور کی طرف سے تو کوئی بات بتانے کی ہے بھی نہیں، یہ اگر قول صحابی تک بھی اس حدیث کو رکھا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھ لو۔ ابو برزہ صحابی کہہ رہے ہیں ان اللہ یغنیکم او نغشکم بالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ابو برزہ صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے تم کو مالدار کر دیا، یہ ابو برزہ صحابی نے ابو المنہال کو بات کہی کہ تم کو مالدار کر دیا یا تمہارا درجہ بلند کر دیا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
دنیا میں بھی مالدار کر دیا اسلام کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی تمہارا درجہ بلند کر دیا، ورنہ تو اسلام سے پہلے تم ذلیل اور محتاج تھے۔ اب اسی پر امام بخاری کہہ رہے ہیں، کچھ انہوں نے یہ سند پر کلام کیا ہے، بس اسے رہنے دو۔